النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستان محترم، بچے، ہمارے بزرگ، سب کو میں آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پاس صرف 8 منٹ ہیں اور 8 منٹس کے اندر میں نے یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے قرآن مجید کی سورۃ الحشر سے، اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا درس ہے وہ میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میرے ساتھ بولو اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آگے اس آیت کا حصہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان یہ دیکھتا رہے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، اور ہر انسان دیکھتا رہے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر وہ کیا نیکی کر رہا ہے، کون سے اعمال کر رہا ہے، کون سی اچھائیاں کر رہا ہے کہ جن اچھائیوں کو وہ آگے بھیج رہا ہے، اس جگہ پہ بھیج رہا ہے جہاں پہ اس کا کسی نہ کسی دن پھر ان چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ وہ کون سا میدان ہے؟ حشر کا میدان۔ حشر کے میدان میں انسان جو ہے اس دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے، یہاں پہ نیکی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، جو کچھ بھی بچوں کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر جو فرشتے ہیں وہ یہ سب کچھ کیا کرتے رہتے ہیں؟ لکھتے رہتے ہیں۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے، قبر کے اندر اس کے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو قبر سے نکال لیا جاتا ہے۔ انسان دوبارہ قبر سے نکل کے پھر کہاں پہ جاتا ہے؟ میدان حشر میں۔ میدان حشر کے اندر اس دنیا میں اس بندے نے جو کچھ کیا ہوتا ہے پھر اس بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ اب جس بندے نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی ہیں، جو بندہ سچ بولتا ہے، جو بندہ اس دنیا کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، جو پاک صاف رہتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو والدین کی بات کو مانتا ہے، جو اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، جو اپنے بہن بھائیوں پہ شفقت کرتا ہے، جو استاد کی بات کو مانتے ہوئے استاد کا احترام کرتا ہے، ساری چیزیں اس کے نامہ اعمال کے اندر فرشتوں نے لکھی ہوتی ہیں اور یہ نامہ اعمال اٹھا کے خدا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ بندہ اس دنیا کے اندر نیکیاں کرتا رہا اور اس کی نیکیاں انتہائی زیادہ ہو گئیں تو اللہ رب العزت میزان کے اندر جب اس کی نیکیوں کو تولیں گے تو اگر اچھائیاں زیادہ ہوں گی تو اس کو بخش دیا جائے گا اور وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں۔ اور اسی کے برعکس بچوں، اگر انسان برائی کرتا ہے، اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، اپنے استاد کی بات کو نہیں مانتا، اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا، اب صفائی کا خیال نہیں رکھتا، کھانا کھا کے، چیزیں کھا کے ریپر اگر گلی میں پھینک دیتا ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، یعنی کہ برائیاں کرتا رہتا ہے، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس نے گناہ زیادہ کیے تھے، میزان کے اندر اس کی گناہ جو ہیں برائیاں بھاری ہو گئی ہیں اور اس کو کہاں پہ پھینکاؤ؟ جہنم میں پھینکاؤ۔ تو بیٹا، آپ میں سے کوئی جہنم جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ نیکیاں، نیک اعمال کرنے ہوں گے۔
یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ یہ دیکھتا رہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ دیکھتا رہے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے۔ ایک نماز ادا کی، دوسری کی تیاری کریں، ایک نیکی کی، دوسری کی تیاری کریں۔ آپ کو فکر ہونی چاہیے، ایک نیکی کر لی ہے، اب میں نے ایک نیکی اور آگے بھیجنی ہے، وہ اچھائی کر لی ہے، اب میں نے ایک نیکی اور آگے کرنی ہے۔ تو بیٹا یہ جو آپ کے دل کے اندر اس چیز کی جستجو پیدا ہو جائے گی اور آپ ہر وقت ہمہ وقت نیکیوں میں مگن رہنا شروع کر دیں گے، تو اللہ رب العزت کے اس حکم پہ آپ نے عمل کیا یا نہیں؟ کر لیا۔ تو جب یہ عمل کر لیا تو اس کا مطلب ہے آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس آیت کے آگے پھر اللہ دوبارہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بیٹا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ اگر کسی کے سامنے برائی کرتے ہو یا چھپ کے کرتے ہو، ہر برائی اللہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ بیٹا آپ کسی کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، کیوں؟ آپ اس سے ڈرتے ہو۔ آپ اپنے والدین کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، کیوں؟ والدین کیا کریں گے؟ ماریں گے۔ استاد کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، کیوں؟ استاد ماریں گے۔ بڑے کے سامنے غلط کام نہیں کرتے، کیوں؟ ماریں گے۔ آپ کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ماریں گے، میری بےزتی کریں گے، میں ان کے سامنے یہ کام نہیں کروں گا۔ تو بیٹا جب آپ کو ہر وقت ایک ایسی ہستی اور ایسی ذات دیکھ رہی ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، ان اللہ خبیر بما تعملون، جب آپ ہر وقت اس کی نظروں میں ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر کیا آپ کو کوئی برائی کرنی چاہیے؟ آپ کو برا کام کرنا چاہیے؟ آپ کو ہر وقت اچھائی میں رہنا چاہیے، نماز سیکھنی چاہیے، دین کی باتیں سیکھنی چاہیے، دین پہ عمل کرنا چاہیے، نماز کا وقت ہو تو مسجد میں آنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ خود بھی بیٹا نیکی کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی کوشش کریں کہ آپ نیکی کی تلقین کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میرے 8 منٹ مکمل ہوئے۔ وما